تو وہ مددگار ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے تم میرے دین کے بن جاؤ، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، یہ سب بے تقدامکم، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اب جن لوگوں کے نزدیک معیار الوہیت مددگار ہونا ہے، تو معیار الوہیت تو رب کے سوا کہیں بھی پایا جائے گا تو شرک ہوگا، یہ بات تو واضح ہے نا۔ جو معیار الوہیت ہے اگر رب کے سوا کسی دوسری ذات میں پایا گیا تو اس سے شرک لازم آ جائے گا۔ لہذا اگر کوئی دوسری ذات مان لی جائے کہ جس کو بھی ثابت قدم رکھنے والا مانا جائے، تو پھر ان لوگوں کی تعریف کے مطابق کیا لازم آئے گا؟ بولو کیا لازم آئے گا؟ چونکہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے، اگر اللہ کے سوا اس کا اگرچہ اذن ہو مجازن بھی اگر کسی کو ثابت قدم رکھنے والا مانا گیا تو ان لوگوں کے لحاظ سے کیا بنے گا؟ کیونکہ انہوں نے تو معیار الوہیت مدد کو بنایا ہوا ہے اور ثابت قدم رکھنا مدد ہے، لہذا ان لوگوں کے نزدیک شرک بن جائے گا۔ لیکن حوصلہ رکھنا، ہمارا شرک نہیں ہے، ہمارے قرآن کی بتائی ہوئی توحید ہے۔ تیسرا پارہ رب ذوالجلال کیا ارشاد فرماتا ہے، بلکہ 9ویں پارے کے اندر خالق کائنات نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ رب ذوالجلال اس بات کو بیان کر رہا ہے، سورہ انفال ہے اور آیت نمبر 12 ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جب وحی کر رہا تھا رب تمہارا فرشتوں کو، کیا فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ فثبتوا، ثابت قدم تم نے رکھنا ہے، یہ قرآن ہے۔ فثبتوا الذین آمنوا، فرشتوں ایمان والوں کو ثابت قدم تم نے رکھنا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ بدر کی بات ہے، بدر کے میدان کی بات ہے۔ رب کہتا ہے فرشتوں تم نے ثابت قدم رکھنا ہے، یہ قرآن ہے۔ جس قرآن نے کہا رب ثابت قدم رکھتا ہے، اس نے کہا رب کے فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے معیار الوہیت مدد کو بنایا وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ فرشتوں کو رب وہی نام دے رہا ہے، میں بھی رکھتا ہوں تم بھی جا کے رکھو۔ ثبتوا الذین آمنوا، فرشتوں جاؤ تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے رب نے فرشتوں کو یہ کیوں کہا؟ بڑی گہری بات ہے، نہ سند کا کوئی کسی کو ہم گنجائش دیں گے کہ کہے سند کمزور ہے، یہ تو قرآن ہے، اس کی سند پہ اعتراض کون کر سکے گا؟ میں پوچھتا ہوں کیا رب کو کوئی کمی تھی معاذ اللہ؟ اس نے فرشتوں کو بیچ میں کیوں داخل کیا؟ وہ تو بدر والوں کی خود بھی مدد کر سکتا ہے، وہ چاہتا کافر گھر میں مر جاتے، وہ چاہتا کافر بدر میں پہنچتے سو جاتے، اگر جاگ گئے تھے اعصاب سکڑ جاتے، اگر بیٹھ گئے تھے اٹھ نہ سکتے، اگر اٹھ گئے تھے ہاتھ اٹھا نہ سکتے، ہاتھ اٹھا گئے تھے تو تلوار چلا نہ سکتے، وہ کن کہتا سب کچھ ہو جاتا، لیکن یہ کہتا فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ جو خود رکھ سکتا ہے وہ فرشتوں کو کیوں کہتا ہے؟ حالانکہ وہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں، خود جو رکھ سکتا ہے ثابت قدم، اپنے والی صفت فرشتوں کی کیوں بیان کی؟ ثبتوا، فرشتوں تم سارے جا کر ان کو ثابت قدم رکھو۔ رب بتانا چاہتا تھا بھول نکل جائے کافروں کی، او کافروں تمہارے بت کچھ نہ کر سکے، میرے بندوں نے بہت کچھ کر دیا۔ یہ رب کی توحید ہے، یہ رب کی شان ہے، فرشتوں کو بھیج کر ان سے مدد کروائی، ان سے مدد کروائی تاکہ مدد کو کوئی معیار الوہیت نہ بنائے۔ مدد رب کے بندے بھی کر لیتے ہیں، ایک نہیں ہزاروں مددگار ثابت کر دیے اور قرآن مجید میں، اور یہ بیچ میں رکھ کے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مطلب کیا تھا؟ رب تو علیم بذات الصدور ہے، پتہ ہے کل وسیلے کو شرک کہنے والے بھی پیدا ہو جائیں گے، تو ان کو بتایا جائے اگر بدر میں وسیلہ شرک نہیں تو لاہور میں بھی وسیلہ شرک نہیں ہے۔ بھئی تک کیا بنتا تھا فرشتوں کا بیچ میں؟ فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ آگے۔ وہ خدا سب کچھ کر سکتا، کون کہتا بستی الٹ جاتی،
لیکن یہ واضح بھی کرنا تھا نا کہ بندوں کی شان بھی ظاہر ہو جائے کہ میں رب ہوں، میرے بندوں کی شان کیا ہے. کافروں کے بت مدد کو نہ آئے، مومنوں کے بندے مومنوں کے ساتھ، کیونکہ فرشتے عباد و مکرمون ہیں، رب کے بندے بھی مدد کو پہنچ گئے. تو خالق کائنات کا قرآن واضح کر رہا ہے. 26ویں پارے میں فرمایا میں آپ ثابت قدم رکھتا ہوں. 9ویں پارے میں بتا دیا میرے بندے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں. لفظ ایک ہے، وہ بھی ثابت قدم رکھے، یہ بھی ثابت قدم رکھے تو شرک نہیں ہے. کیوں؟ یہ الوہیت نہیں ہے. حقیقتاً وہ رکھتا ہے، مجازن یہ رکھتے ہیں. کیونکہ تلواریں چلائیں صحابہ نے تو رب فرماتا کیا ہے؟ فرمانے لگا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. اسی سورہ میں اگلی آیت 17ویں آیت یہ ہے. اب تلواریں صحابہ چلاتے ہیں، اللہ فرماتا فلم تقتلوہم، تم نے کافروں کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قاتلہم، رب نے آپ ان کو قتل کیا. تو کیا بنا؟ فرمایا لوگوں سمجھو یہ میرے ہیں. ومن نصر الا من عند اللہ، مدد بھی میری ہے. تو ان کا کام اپنی طرف سپرد کر رہا ہوں، اپنی طرف منسوب کر رہا ہوں. انہوں نے مجازن کیا ہے، حقیقتاً سب کچھ میں نے آپ کیا ہے. یہ فلسفہ قرآن مجید برہان رشید نے واضح کر دیا. اب ثابت قدم رکھنا مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے، بندوں نے فرمائی ہے. رب نے بیان کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ میرے بندے جو میری مدد کا مظہر ہیں ان کو لحاظ یہ سمجھو کہ وہ میری عظمت، توحید کی عظمت کا حوالہ بن گئے ہیں. اور یہ بات خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں دوسرے مقام پر اس انداز میں بیان کر دی ہے. سورہ مریم ہے، آیت نمبر 75 ہے. خالق کائنات جل جلالہ اس کو بیان کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کے بھی مددگار ہوتے ہیں، کافروں کے بھی مددگار ہوتے ہیں، ایک نہیں کئی. رب ذوالجلال ان سب کو سامنے رکھ کر اپنی طرف سے اس بات پر اظہار فخر بھی کرتا ہے. خالق کائنات نے فرمایا، سورہ مریم ہے، آیت نمبر 75 ہے. مشرکین مکہ کو ابھی بدر کی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اللہ نے ایک ان کو بات بتائی تھی. فرمایا حتی اذا رأوا ما یوعدون، فرمایا جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اما العذاب و اما الساعہ، یا عذاب دنیا میں یا پھر قیامت آ جائے گی. تو پھر فرمایا فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا. رب بدر میں پتہ چلے گا کہ طاقتور مددگار کس کے ہیں. رب ذوالجلال نے باقاعدہ چیلنج کیا، من هو شر مکانا واضعف جندا. جند لشکر ہے. امام سیوطی اور محلی کہتے آوانا، مددگار. اس جگہ جندا رب ذوالجلال فرماتا ہے پتہ چل جائے گا بدر میں کہ کن کے مدد کرنے والی ذاتیں زیادہ طاقت والی ہیں. مدد کرنے والی ذاتیں جندا. رب ذوالجلال واضح کر رہا ہے کہ میرے فرشتے مدد کو جائیں گے. دیکھو گے اے کافروں تمہارے مددگار بڑے ہیں یا جو میں بھیج رہا ہوں یہ بڑے ہیں. تو خالق کائنات جل جلالہ نے صرف اپنی طرف سے بندوں کے مددگار بنائے نہیں، بنا کے فخر بھی فرمایا ہے. پتہ چلے گا ان کو میدان بدر میں من ہوا شر مکان واضعف جندا. یہ جندا کا لفظ جو کئی مددگاروں پہ بولا گیا ہے، رب ذوالجلال نے واضح کر دیا کہ مددگار ہونا توحید کے منافی نہیں ہے اور یہ معیار توحید نہیں ہے. اگر مددگار ہونا معیار توحید ہوتا تو لفظ جماعت والا نہ بولا جاتا. جند کا لفظ جو پوری فوج میں بولا جاتا ہے، پورے لشکر کے بولا جاتا ہے، رب ذوالجلال نے بول کر یہ واضح کیا میں وہ رب ہوں جس نے ہزاروں کروڑوں مددگار بھی پیدا فرمائے ہیں. اس مقام پر یہ ایک انداز ہے قرآن مجید برہان رشید کا. پھر دیکھ لیجئے خالق کائنات جل جلالہ تیسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے. رب ذوالجلال کا فرمان ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے مومنین کا. کیا کرتا ہے؟ پر انہیں نکالتا ہے کہاں سے؟ پر اندھیرے سے نور کی طرف. اندھیرے سے نور کی طرف. یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 257 ہے. رب ذوالجلال نے اس میں واضح کر دیا یہ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ایمان والوں کا،
کیا کرتا ہے؟ پر انہیں ظلمت سے نکال کے نور عطا فرماتا ہے. ظلمت کفر، نور ایمان، ظلمت اندھیرا، نور سویرا، ظلمت مرض اور نور صحت. ظلمت سے نکالنا مشکل کشائی بھی ہے، حاجت روائی بھی ہے. اور رب ذوالجلال نے اپنی شان بتائی ہے کہ ظلمت سے نور کی طرف کون نکالتا ہے؟ ظلمت سے نور کی طرف کون نکالتا ہے؟ اب دیکھو، ایک چنگاری سے کوئی کسی کو بچائے تو وہ تو مددگار ہو، اور جو پورے جہنم سے بچائے وہ کتنا بڑا مددگار ہوگا. رب ذوالجلال فرماتا ہے ظلمت سے نور کی طرف کون نکالتا ہے؟ یہ کام مدد ہے، مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے. اب دوسرے لوگوں کے لحاظ سے انہوں نے جو تعریف کی ہے توحید کی، اس کے لحاظ سے اگر یہ مجازن بھی کسی میں شان مانی جائے گی، شرک بن جائے گا. کیونکہ الوہیت ہے، الوہیت مجازن بھی کسی کو نہیں دی جا سکتی، اور خود وہ مجازن کے بھی منکر ہیں کہ مجازن بھی کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. اب دیکھو، ان کے لحاظ سے یہ صفت اگر کسی اور کی بیان کر دی جائے گی تو معاذ اللہ شرک ہو جائے گا. لیکن ہمارے عقیدے کے لحاظ سے اس کی داستان کیا ہے؟ یہی لفظ اللہ نے اپنے محبوبوں پر بھی استعمال فرمایا ہے. 13واں پارہ خالق کائنات جل جلالہ سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. محبوب، ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. کیوں؟ لتخرج، تاکہ آپ نکالیں، تاکہ آپ نکالیں. پر جو کام میں کرتا ہوں وہی آپ بھی کریں. پر یہ میری طرف سے آرڈر ہے میرے محبوب، لتخرج، تاکہ آپ نکالیں. ایک دو کو فرمانی الناس، کروڑوں اربوں کو. کہاں سے؟ فرمایا جہاں سے میں نکالتا ہوں، من الظلمات الی النور، ظلمت سے نور کی طرف. اب دیکھو، تیسرا پارہ بھی قرآن ہے اور 13واں پارہ بھی قرآن ہے، اور پورے قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے، اور یہی ہمارے مسلک کی شان ہے. ہم نے دونوں جگہ کو مانا، اور ہم مان سکتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک یہ معیار الوہیت نہیں ہے مددگار ہونا، یہ معیار الوہیت نہیں ہے. وہ معیار الوہیت واجب الوجود ہونا ہے، مستحق عبادت ہونا ہے. مددگار ہونا مجازل بندوں میں پایا جا سکتا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ بھی نکالتا ہے، نبی علیہ السلام بھی نکالتے ہیں، مگر شرک نہیں ہوا. کیوں؟ رب خود نکالتا ہے. نبی علیہ السلام رب کے دیے ہوئے آرڈر پہ نکالتے ہیں. رب اپنی طاقت سے نکالتا ہے، نبی علیہ السلام رب کی دی ہوئی توفیق سے نکالتے ہیں. نکالتے وہ بھی ہے، نکالتے یہ بھی ہے. فرق دونوں میں یہ ہے، وہ خود یہ اس کی عطا سے، لہذا یہ مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے. قرآن مجید نے دونوں ذاتوں کے لحاظ سے بیان کر دی ہے. اگر شرک ہوتا یہ معاملہ، ہرگز قرآن اس کا ذکر نہ کرتا، یہ جائز نہ ہوتا. قرآن کا یہ مضمون بیان کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال کی توحید یہ ہے کہ وہ معیار الوہیت جو ہے واجب الوجود ہونا، مستحق عبادت ہونا، وہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا. جہاں تک کہ مدد کا معاملہ ہے، رب ذوالجلال اپنے بندوں کو یہ طاقت دے دیتا ہے کہ وہ بندے بندوں کے مددگار بن جاتے ہیں. ایسے ہی اگلے مقام پر اسی سورہ کے اندر آیت نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آیات دے کر. کیا کرو؟ موسیٰ یہ کام کرو، اخرج قومک من الظلمات الی النور، اپنی قوم کو ظلمت سے نکال کے نور عطا فرما دو. یہ بات اب قرآن ہے اور اس پر ایمان ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے. پھر دیکھو خالق کائنات جل جلالہ سورہ نور میں ارشاد فرماتا، 18واں پارہ ہے. خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. اگر رب کا تم پہ فضل نہ ہوتا اور رب کی رحمت نہ ہوتی تم میں سے کوئی بھی ستھرا نہ ہوتا. فرمایا یہ رب ہے جو دلوں کو ستھرا کر دیتا ہے. سورہ نور ہے، آیت نمبر اس مقام پر 21 ہے. دلوں کو ستھرا کون کرتا ہے؟ دلوں کو ستھرا کون کرتا ہے؟ دلوں کے زنگ کون اتارتا ہے؟
دلوں میں نور کون بھرتا ہے؟ دلوں کو یقین کون دیتا ہے؟ اور دلوں کے غبار کون دور کرتا ہے؟ یہ مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم دل چیر کے سینہ باہر نکالیں گے، آپریشن تھیٹر میں رکھیں گے، دھو دیں گے، نہیں، اس سے تو مزید گندا ہو سکتا ہے۔ دھونے کا مطلب کچھ اور ہے۔ اب دل دھونا معمولی سا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ مشکل کشائی، حاجت روائی اس میں موجود ہے۔ اب خالق کائنات جل جلالہ یہ فرما رہا ہے کہ دلوں کو ستھرا کون کرتا ہے؟ اب اگر یہ بس کسی دوسری ذات کا مانا جائے کہ وہ بھی یہی کام کرے، تو ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کی مشینری تیز کی ہوئی ہے، ان کے لحاظ سے کیا بن جائے گا کہ اللہ بھی کرے، اس کے بندے بھی کرے، ان کے لحاظ سے کلیئر کٹ شرک۔ مگر ہمارے قرآن کی بیان کردہ توحید پڑھو، 18واں پارہ قرآن میں ہے تو 4تھا پارہ بھی تو قرآن میں ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اس مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا، ان میں اپنے عظیم رسول کو بھیجا۔ وہ کرتے کیا ہے؟ اللہ فرماتا وہ قرآن پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، دل دھو دیتے ہیں۔ جو رب نے اپنے بارے میں بولا وہی لفظ اپنے محبوب کے بارے میں بولا۔ ادھر یہ فرمایا اللہ ستھرے کرتا ہے دل، ادھر یہ کہا محبوب ہم نے تجھے بھیجا ہی دل ستھرے کرنے کے لیے ہے۔ صرف ایک ہے، رب پر بھی، رب کے نبی پر بھی اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ رب بھی دل دھوتا ہے، نبی علیہ السلام بھی دل دھوتے ہیں، مگر شرک نہیں ہوا۔ کیوں؟ رب دھوتا ہے، خود دھوتا ہے۔ نبی علیہ السلام دھوتے ہیں، رب کے آرڈر پہ دھوتے ہیں۔ رب دھوتا ہے اپنی توفیق، اپنی قدرت سے دھوتا ہے، اور نبی علیہ السلام دھوتے ہیں رب کی توفیق سے دھوتے ہیں۔ لہذا یہ دیکھ لو، یہ قرآن ہے، مجنو لیلا کی داستان نہیں ہے۔ ہمارا شعر، ہمارا مسلک قصہ کہانی اور داستان اور شعر پہ مبنی نہیں، یہ رب کے قرآن کا بیان ہے۔ اب مشکل کشائی کو جن لوگوں نے معیار الوہیت بنایا ہے وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، اس کا جواب نہیں آ سکے گا۔ میں 70 آیات پیش کر کے اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ جو ہم جس عقیدہ توحید پر ہیں، الحمد سے لے کر بناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کر رہا ہے، اور ہم پہ شرک کا الزام لگانے والوں نے جو تعریف توحید دی ہے، قرآن مجید کی کم از کم 100 آیات اس تعریف کو رد کر رہی ہے۔ اب دیکھ لو، اللہ بھی دل دھوتا ہے، نبی علیہ السلام بھی دل دھوتے ہیں، شرک نہیں ہوا۔ تو ہماری تعریف کے مطابق ان کے لحاظ سے تو شرک ہی شرک ہے کہ ایک صفت رب پر بھی بولی جائے، رب کے بندے پر بھی بولی جائے، لیکن شرک نہیں۔ اور میں یہ ساتھ کہتا جاؤں گا، غیر جانبدار ہو کر آیات قرآن کو سننا ہے، انہیں میرے لفظ نہیں سمجھنا، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، یہ میری تقریر نہیں، یہ رب کا فرمان ہے، رب کی قرآن کی آیات میں تمہارے سامنے اس مرد کلندر کے گنبد کے زیر سایہ بیٹھ کے یہ پیش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے یہاں بیٹھ کے اہل لاہور کو کعبہ دکھا دیا تھا، تمہیں ان کی روحانیت کے زیر سایہ یہ پیغام دے رہا ہوں۔ اور یہ جو سٹیج پر رخشندہ آفتاب و مہتاب طریقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فیوز کے زیر سایہ اس بات کا پورے وثوق سے اعلان کر رہا ہوں، صرف یہاں ہی نہیں، جہاں کوئی چاہے گا ہم یہ ثابت کریں گے کہ رب ذوالجلال نے سرور توحید کس قدر اجالے والا اور منفرد انداز کا اہل سنت کو عطا فرمایا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب اس مقام پر دیکھیں، خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ایک مقام پر اپنی شان بیان کی، بلکہ سورہ بقرہ میں اس مناظرے کا ذکر کر دیا جو توحید کا بہت بڑا مناظرہ، 258 صفحے پر وہ آیت موجود ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مناظرہ جو نمرود سے ہوا تھا اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود کہنے لگا، آنا ہوئی و امید، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ آپ نے اس کی بات کو سنا اور بات کمزور تھی، وہ تعویل کر رہا تھا، غلط مطلب لے رہا تھا، لیکن آپ نے دلیل آگے چلا دی
تاکہ سامعین کو بالکل واضح نظر آئے کہ اب یہ ڈوب رہا ہے. مطلب یہ تھا مناظرے کا قانون ارخاء عنان کہ جہاں پانی زیادہ گہرا ہوگا وہاں تمہیں ڈبو کے ماریں گے. اب یہاں تو اس نے ایک جو آدمی بے گناہ تھا اسے پھانسی پہ چڑھا دیا اور جو مجرم تھا اسے چھوڑ دیا اور کہنے لگا میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، میں بھی مار لیتا ہوں. اگرچہ مطلب غلط تھا، یہاں سے اسٹینڈ لیا جا سکتا تھا، رب کے نبی کی دلیل کمزور نہیں تھی، لیکن فرمایا آگے چلو فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، تو رب بننے کا دعوے دار ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو گیا. اب دیکھو یہاں کتنی بڑی دلیل ہے قرآن مجید میں رب کے توحید کی کہ مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ زور سے بولو، مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ اب اسی قرآن میں دیکھو سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 49 ہے. خالق کائنات جل جلالہ اپنی شان کو خود بیان کر رہا ہے. رب ذوالجلال نے تیسرے پارے میں اس آیت کے اندر اپنی عظمت کو، اپنی شان کو بیان کیا اور اپنے بندے کی عظمت کو واضح کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بولے ہیں اعلان کیا کرتے ہیں؟ کہتے ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. بیماروں کو میں شفا دیتا ہوں، اندھوں کو میں آنکھیں دیتا ہوں اور مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں. آیت نمبر 49 سورہ آل عمران، احیی الموتى، مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں. اب جس چیز کو اللہ کے ایک نبی نے توحید کی دلیل بنایا ہے اسی کو دوسرے نبی نے اپنی رسالت کی دلیل بنا لیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ رب کی توحید کی دلیل ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے یہ میری رسالت کی دلیل ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اب دونوں ہی سچے ہیں تب جب تو تعریف ہماری مانی جائے. اب مردے کو زندہ کرنا مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے. یہ چھوٹا سا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے. اور یہ نوٹ کریں وہ لوگ جو ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی باتیں کرتے ہیں. مردے کو زندہ گولی دے کے نہیں کیا جا سکتا، مردے کو زندہ دوائی پلا کے نہیں کیا جا سکتا. مردے کو زندہ کرنا یہ کتنا بڑا کام ہے، اللہ کی توحید کی دلیل سے بنایا گیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، کہنے لگے یہ میری رسالت کی دلیل ہے. احیی الموتى واحد متکلم ہے اور مضارع ہے. یہ نہیں کہا احییت المیت، میں نے ایک مردے کو زندہ کیا. اگر ایسے ہوتا ہماری پھر بھی دلیل تھی، لیکن وہ کہتے احیی، یہ مضارع ہے جس میں تجدد ہے، جس کا معنی یہ ہے میں آج بھی تیار ہوں، اس منٹ میں، اگلے منٹ میں بھی، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، جس نے جب کروانا ہو میں تیار ہوں. اور المیت نہیں کہا، الموتا کہا. موتا میت کی جمع ہے. مطلب کیا بنا؟ یہ رب کے قرآن کا اعلان ہے، رب کے قرآن کا اعلان، اور بڑا واضح ہے. جس نے ایک مردہ زندہ کرانا وہ ایک لے آئے، جس نے 100 کروانا ہو وہ 100 لے آئے، جس نے 1000 کروانا ہو 1000 لے آئے، جس نے 1,00,000 کروانا ہو 1,00,000 لے آئے. احیی الموتى، مردوں کو زندہ کرنے والا میں آپ ہوں. شرک نہیں ہوا. کیوں؟ ساتھ واضح کر دیا پر کرتا میں ہی ہوں، باذن اللہ، رب کے اذن سے کرتا ہوں. اب ہم نے وہ قید اپنی طرف سے نہیں لگائی. لوگ کہتے ہیں اپنی طرف سے پچر لگا لیتے ہیں. نہیں، یہ تو اس وقت سے ساتھ آ رہی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام توحید بیان کر رہے تھے. میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، مگر مجھے رب نہ ماننا، میں رب کے اذن سے کرتا ہوں. میں کرتا ہوں زندہ مردوں کو، مگر شرک نہیں ہوا. کیوں؟ رب اذن اللہ، وہ خود کرتا ہے، میں اس کے اذن سے کرتا ہوں. وہ اپنے فضل سے کرتا ہے، میں اس کے فضل سے کرتا ہوں. اب ایک صفت ہے مردے کو زندہ کرنا، مگر رب ذوالجلال کی اور لحاظ سے ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور لحاظ سے ہے. شرک نہیں بنا، تب نہیں بنا جب تعریف ہماری مانی جائے گی. اور جنہوں نے اللہ کا ترجمہ، الوہیت کا ترجمہ دستگیر سے کیا، داتا سے کیا، خواجہ سے کیا، 11ویں والے سے کیا، 12ویں والے سے کیا، وہ لوگ الوہیت کا مطلب ہی نہ سمجھ سکے،
یہ الوہیت نہیں ہے، یہ تو مجازن اللہ کے بندوں کو بھی شانیں مل سکتی ہے۔ جو الوہیت ہے وہ ایک سیکنڈ بھی مجازن نہیں ہو سکتی اور عطائی نہیں ہو سکتی۔ رب بھی زندہ کرتا ہے اور اس کے نبی علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ شرک نہیں ہوا، رب خود کرتا ہے اور اس کے نبی اس کی دی ہوئی توفیق سے کرنے والے ہیں۔ یہاں اب یہ بات بھی میں بتا دوں، کچھ لوگ اس سلسلہ میں بڑے تشویش میں مبتلا ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، بلکہ یہاں تک نجدی مفتیوں نے اپنے فتاوی میں لکھا، اگر کچھ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازے پہ چلے گئے، کچھ عبد الکریم جیلی کے پاس چلے گئے اور کچھ احمد کبیر رفاعی کے پاس چلے گئے، کہتے ہیں ماذا یبقى للہ تعالی، رب کے لیے پیچھے کون بچے گا؟ رب کے لیے پیچھے کون بچے گا؟ یعنی یہ ان کے نزدیک کنسپٹ ہے توحید کا۔ معاذ اللہ، جیسے محلے میں ایک دکان ہو اور دو اور کھل جائیں تو پہلے دکان والے کو خطرہ لاحق ہو کہ اب تو گاہک بٹ جائیں گے۔ میرا رب وہ ہے جس کو کمی کوئی دے ہی نہیں سکتا، جس کو کمی آ ہی نہیں سکتی۔ جو کمی والا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، جو کمی والا ہو وہ الہ نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال کو کوئی کمی نہیں دے سکتا، اور خالق کائنات جل جلالہ کی توحید سمجھنی ہے تو سنو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث اب ضمن نساء سے منسلک تھی، اس کو ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر رب ذوالجلال کی توحید کو جو بیان کیا ہمارے محبوب علیہ السلام نے، یہ سامنے اس کتاب کی تم زیارت بھی کر رہے ہو، جلد نمبر 4 ہے اور یہ حدیث نمبر 2577 ہے۔ اس مقام پر اس بات کو جو واضح کیا گیا ہے اس کو سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ یہ میرے رب کا فرمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا دیا ہوا حکم بیان کیا جا رہا ہے، حدیث قدسی ہے۔ رب فرماتا میرے بندو میری بات کو یاد رکھو، یہ باب و تحریم ظلم کے اندر حدیث شریف موجود ہے، 2577 نمبر حدیث شریف ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسالونی فآتیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط من اذا ادخل البحر، فرما مخیط اذا ادخل البحر، فرما جس وقت سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، کہاں پر؟ کسی بہت بڑے میدان میں، اور کیا کریں؟ اول سے لے کر آخر تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، سارے انسان سارے جن ایک گراؤنڈ میں آ جائیں، اللہ فرماتا پھر مجھ سے سارے مانگیں جو چاہے مانگیں، آتیت کل انسان مسألتہ، میں کسی کو بھی محروم نہ رکھوں، میں سب کی جھولی بھر دوں، سب کی جھولی بھر دوں۔ تو فرما اتنا کرنے سے بھی میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈبونے سے ہوتی ہے۔ یہ ہے ہمارے رب کی توحید، یہ ہے رب کی توحید کا بیان، یہ حدیث قدسی۔ رب ذوالجلال کو کمی نہیں آتی، یہ غلط اندیشہ ہے لوگوں کا۔ خالق کائنات جل جلالہ کو اگر ان محبوبوں کی محبت اپنی رب اپوزیشن سمجھتا ہوتا تو اعلان کیوں کرواتا؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اعلان کروایا تھا تو مطلب کیا تھا کہ دنیا والوں جس نے مردہ زندہ کروانا ہو میرے عیسیٰ کے پاس جاؤ، جس نے بیمار کو صحت دلوانی ہے میرے عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ یہ قرآن کے اعلان کا تقاضا ہے، یہ قرآن کے اعلان کا مطلب ہے۔ رب نے اعلان اس لیے نہیں کروایا کہ حرام ہے میرے عیسیٰ کے در پہ جانا، حرام ہے ان کے پاس جانا، نہیں، اعلان اس لیے کروایا ہے کہ میں رب ہوں۔ رب کی شان تمہیں تب سمجھ آئے گی جب رب کے بندے کی شان سمجھ آ جائے گی۔ اب میں پوچھتا ہوں، جب ایک بندہ یہ اعلان سن کے گھر سے نکلا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مردہ زندہ کرانے جا رہا تھا، تو کیا رب کو چھوڑ کے جا رہا تھا یا رب کا حکم مان کے جا رہا تھا؟ وہ رب کی طرف نہیں جا رب کے بندے کی طرف رہا تھا، مگر رب کے بھیجنے سے جا رہا تھا۔ لہذا رب کو کمی نہیں آتی۔ اللہ نے تو خود یہ دروازے دکھائے ہیں، خود اعلان کروایا ہے، خود بات بتائی ہے کہ چلو ان
کے پاس یہ مردہ زندہ کریں گے اور اللہ کے اذن سے کرنے والے ہیں. اور اس مقام پر بخاری و مسلم کی وہ حدیث بھی سامنے رکھیے. اگر ان لوگوں کی محبتیں اللہ کی محبت کی اپوزیشن ہوتی ہرگز یہ محبت رب نہ پھیلاتا. ہاں تو یہ اعلان ہے کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے اللہ جبریل علیہ السلام کو بلا لیتا ہے, یا جبریل میں انی احب فلانا فاحبہ, اس ولی سے میں پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر. اگر اندیشے والی بات ہوتی تو معاذ اللہ کہتا زمین والے تو ولی کی محبت کی لپیٹ میں آ جائیں گے, کم از کم میں فرشتوں کو تو بچا کے رکھوں. وہ کہتا جبریل جب میں بندے سے پیار کرتا ہوں ولی سے تو بھی پیار کر. ان لوگوں کی پیار رب کی محبت کی رکاوٹ نہیں, اللہ کی محبت کی اپوزیشن نہیں, اللہ کی محبت سے روکنے والی ان کی محبت نہیں, بلکہ اللہ کی محبت کی چاشنی ان کی محبت بانٹتی ہے. تو اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت اسی صدائے محبت پہ قائم ہے جو صدائے محبت قرآن مجید سے جس کو واضح کیا جا رہا ہے. اب دیکھو اس سے اگلا مقام تفصیل کرتا جاؤں گا, بات بڑی لمبی ہو جائے گی. یہ بات اب اختصار سے عرض کرتا ہوں. دیکھ لو آیات